ایک اور ہمارے ساتھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں وہ، تو ان کے 5 بیٹے تھے ان کے، اور گھر انہوں نے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کوئی 6-7 کنال کا گھر تھا ان کا، علیحدہ علیحدہ انہوں نے مطلب کمرے رکھے ہوئے تھے، 2 پورشن تھے، مطلب اوپر نیچے تھا، لیکن رہتے سارے اسی گھر میں تھے۔ تو وہ مجھے اکثر آ کے کہا کرتے تھے، یار صوفی صاحب بزرگ تھے، تو مجھے اکثر آ کے کہا کرتے تھے، یار صوفی صاحب میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اللہ، تو میں کہتا تھا یار ماشاءاللہ تمہارے بیٹے ہیں، کہہ رہے ہیں 3 بیٹے تو باہر چلے گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں میرے سے، لیکن 4 بیٹے میرے ساتھ ہیں، چاروں بیٹے میرے ساتھ رہتے ہیں، اور 2-2 ہفتے 3-3 ہفتے میں اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھتا۔ اللہ، ایک گھر میں رہ کے، ایک گھر میں رہ کے، جب میں نے اپنے بچے کو ملنا ہوتا ہے تو میں صبح اٹھ کے اپنے کمرے سے نکل کے اور باہر گیٹ کے پاس بیٹھ جاتا تھا یا وہاں گھومتا پھرتا تھا تاکہ اپنے بچے سے ملاقات ہو جائے۔ اس میں بھی کیا ہوتا تھا، بیٹا کیا کرتا تھا، کہہ رہے جب میں نے باہر کھڑا ہونا تو اس کی بیوی بھی باہر کھڑی ہوتی تھی آ کے، تو جاتی مرتبہ وہ اپنی بیوی کو سلام کر کے جاتا تھا، اور میں انتظار میں ہوتا تھا کہ میرے سے ہاتھ تو ملا لے میرا بیٹا میرے سے ہاتھ تو ملائے۔ اے نوجوانوں، سوچو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیسے پالا، دیکھ تو صحیح تیرے باپ نے تجھے کیسے پالا، کتنا پیار کرتا تھا تیرا باپ تیرے ساتھ، کتنا لگاؤ رکھتا تھا تیرے ساتھ، تجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، تجھے اپنی گود میں اٹھاتا تھا۔ تجھے شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ کتنی مرتبہ تو نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہوگا، اور تیرا باپ تجھے پھر بھی اٹھائے گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ سوچو ذرا، والدین یہ باتیں کس کو سنائے، یہ باتیں تو اپنے بھائیوں کو بھی نہیں سنا سکتا نا باپ، یہ باتیں کسی کو سنانے والی نہیں ہیں، کس کو سنائی جائے یہ باتیں، کون سنے گا یہ باتیں؟ قرآن تو اعلان کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن تو اعلان کر رہا ہے نا اس پر، قرآن نے تو کھول کے بیان کر دیا اس بات کو۔ اور دیکھ تیرے ماں باپ کتنا تیرے سے پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں تیرے سے۔ تو وہ جو بزرگ تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں کہا چلو یار کوئی بات نہیں، میں نا تو آپ کے بیٹے کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا بیٹا بھی میرے پاس آتا تھا، میں نے کہا اس کا نام لے کے میں نے کہا میں ان کو سمجھا دیتا ہوں دونوں بھائیوں کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ان سے بات نہیں کرنی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یار کیا فرق پڑے گا بات کرنے سے؟ کہنے نہیں ان سے آپ نے بات نہیں کرنی صوفی صاحب۔ میں کہا کیوں؟ کہنے یار ان سے بات کرو گے نا تو ان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے باپ نے ان سے بات کی ہے اور میرے بیٹوں کی عزت نہ خراب ہو جائے کہیں، ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ ہماری عزت خراب کر دی ہے میرے باپ نے۔ دیکھ تیرے ماں باپ تیری عزت کا کتنا خیال کرتے ہیں، کہتے تھے یار میرے بچوں کی عزت نہ خراب ہو جائے گی۔ کئی دن تک تو بتاتے ہی نہیں تھے، تو میں نے ان سے کہا جو نام لے کے، میں کہا یار آپ نا کوئی ٹینشن لیتے ہو، کسی کی ٹینشن ہے، مالی معاملات تو ٹھیک ہے لیکن کیا ٹینشن ہے؟ وہ کہتے تھے یار کوئی مسلسل بزید تھے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو بار بار میرے اصرار کرنے پر پھر انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میرے بیٹے میرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، 3-3 4-4 ہفتے گزر جاتے ہیں، میری اولاد میرے سے ہاتھ نہیں ملاتی، مطلب نفرت نہیں کرتے، مطلب مصروف اتنے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف اتنے ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کو بھول گئے۔ اس کا نقصان پھر کیا ہوا؟ پھر تیری دوڑ ایسی لگ گئی کہ تیرے پیسے سے برکت ختم ہو گئی، پھر تیری دوڑ ایسی لگ گئی کہ پھر تو اپنے کاروبار میں اپنے رزق کے کمانے کے چکر میں 2 گھنٹے کے بدلے 6-6 گھنٹے بھی بیٹھتا ہے تو پھر بھی تیرے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ تیرا ہر کام الجھ جاتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ تیرے ہر کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ معاشرے میں تیری عزت کم ہونا شروع ہو گئی، اس کا نقصان یہ ہوا پھر کہ لوگوں نے تجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا نقصان تیرا یہ ہوا کہ تیری زبان سے تاثیر ختم ہو گئی، تو لوگوں کو سمجھانا بھی چاہتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یاد رکھو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا سلوک اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو اپنے بچوں سے ویسی امید ہی رکھنا۔